خالہ بھی میں آج گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی ہوں، زمینوں کی طرف کل چلے جائیں گے، میں بھی کچھ دیر کے لیے آرام کروں گی۔ بیوی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کے چہرے کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا ہے بیوی جی۔ ارے نہیں خالہ بھی، میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی کچھ دیر ریسٹ کروں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ وردہ نے لڑکڑاتے قدموں کے ساتھ زینے چڑھنا شروع کر دیے، بے جان ٹانگیں من وزنی محسوس ہو رہی تھی، خشک ہوتے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی گر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ بمشکل بستر تک پہنچ کر ڈسی گئی۔ یہ عورت میری زندگی میں کسی اور انہونی کا سندیسہ لا رہی ہے۔ کتنی دقت سے میں نے موسیٰ کے ساتھ یہ ہفتے گزارے ہیں۔ میرے مالک میری اس اذیت کو کم کر۔ بہت طویل عرصے بعد وردہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی۔ موسیٰ کی طرف سے ملنے والی تمام نصیحتیں اور وضاحتیں سیلابی ریلے کی صورت میں بہنے لگی۔ موسیٰ بھی میرے میں مزید برداشت کی سکت نہیں رہی ہے۔ پچھلے 4 سالوں سے میں اس اذیت سے دوچار ہوں۔ میں اس کو بلانا چاہوں تو بھی نہیں بلا سکتی۔ موسیٰ میری زندگی سے دور کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ بار بار کے چوکے لگانے کیوں آ جاتے ہو؟ تمہارے حسن سلوک کو دیکھوں یا تمہاری بدپہلی پر پردہ ڈالوں؟ موسیٰ تمہاری اس دکھاوے کی محبت نے مجھے گہرے گھاؤ دیے ہیں۔ رو رو کر وردہ کا برا حال ہو چکا تھا۔ میں کیسے اس زوبی کو مورد الزام ٹھہراؤں جب میرا اپنا ہی آستین کا سانپ نکلا ہے؟ میرے مالک میرے رب مجھے ہمت دے، مجھے اس قابل بنا کہ میں اس لڑکی سے بات کر سکوں۔ 1 گھنٹہ رو رو کر وردہ نے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ واش روم میں جا کر چہرے کو ٹھنڈے پانی کے چینٹوں سے تازہ دم کرنے کی کوشش کی۔ صحرائی مسافر کی طرح ہلکان وجود لیے دوبارہ سے بستر پر ایک چت لیٹ گئی۔ بارہا سوچنے پر زوبی کا نمبر نکال کر فون میں محفوظ کیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ واٹس ایپ کال ملائی۔ چوتھی بل پر نہیں پر لاغر آواز کانوں میں پڑی۔ میں وردہ بات کر رہی ہوں، کیا میں زوبی سے بات کر سکتی ہوں؟ زوبی نے مجھے ای میل کر کے یہ نمبر بھیجا ہے۔ وردہ میں بد نصیب زوبی ہی بات کر رہی ہوں۔ یکدم وردہ کا دل دھڑکا۔ اتنے لمبے عرصے بعد میرے ساتھ بات کیوں کرنا چاہتی ہے؟ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا مگر آپ کا سراغ کہیں نہیں ملا۔ میں آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ وردہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ایک ہی سانس میں بولی جا رہی تھی، جیسے شاید دوبارہ موقع میسر نہ ہو۔ وردہ دوبارہ سے لاغر آواز گونجی، میری بات کو بہت غور سے سننا پلیز۔ پچھلے 4 ہفتے سے میں تمہارے ساتھ رابطے کے لیے شدت سے منتظر تھی۔ کتنی تگ و دو سے تمہارا ای میل میری دوست کے منت کے بعد ملا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس وقت تم کہاں ہو اور کس حال میں ہو۔ تمہارے کام والوں سے ہی تمہارا ای میل ملا ہے، جہاں پر تم لڑکیوں کو کراٹے سکھا رہی تھی۔ وردہ میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے میرا رب اس نیکی اور توبہ کو قبول کر لے جو آج سے 4 سال پہلے میں نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے تمہاری اور موسیٰ کی زندگی کو بازاری کھلونا سمجھ کر کھیلنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ میرا رب اوپر عرش پر مستوی ہے۔ میں اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے آپ دونوں کی زندگی سے کھیل گئی۔ وردہ سن رہی ہو نا میری بات؟ جی میں سن رہی ہوں۔ وردہ میں اس وقت موت کے بستر پر پڑی ہوں۔ میری سانس کی ڈور ٹوٹنے کا لمحہ بہت قریب ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کر دیا ہے، بس موت کے فرشتے کسی بھی وقت مجھے اس فانی دنیا کی رنگینیوں سے کھینچ کر لے جائیں گے۔ وحشتناک اندھیری قبر میری منتظر ہے۔ وردہ جو بھی بولوں گی وہ 100% سچ بولوں گی۔ مجھے میرے کیے کی سزا اس دنیا میں مل رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی غلط کاریوں کی توبہ اس دنیا سے کر کے جاؤں۔ شاید میری یہ نیکی اس غفور رحیم کو پسند آ جائے اور وہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یکدم زوبی نے کانسنا شروع کر دیا، ایسے لگ رہا تھا اب دوبارہ دوسری سانس نہیں آئے گی۔ زوبی آپ ٹھیک ہو؟ پلیز پانی پیو۔ 30 سیکنڈ مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہیلو ہیلو ہیلو، وردہ بے چینی سے پکار رہی تھی۔ زوبی پلیز بولو، ہوش میں آؤ، میں آپ کو سننا چاہتی ہوں، پلیز زوبی بولو۔ وردہ کی بے چینی بڑھنے لگی۔ سچ کو سننے کی تڑپ سے آنکھوں نے برسنا شروع کر دیا۔ نہ جانے انٹرنیٹ کمزور تھا یا زوبی بے ہوش ہو گئی۔ بہرحال کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وردہ نے دوبارہ کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی جواب موصول نہیں ہو پا رہا تھا۔ مسلسل 10 منٹ کی تگ و دو کے بعد فون سے لاغر آواز گونجی، وردہ میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، غور سے میری بات سنتی جاؤ۔ میں موسیٰ سکندر خان کو یونیورسٹی کے پہلے سال سے چاہتی تھی۔ ایک ڈپارٹمنٹ میں ہونے کے باوجود بھی میری اس سے کبھی بھی تفصیلی بات چیت نہ ہو سکی۔ دن بدن یہ محبت جڑ پکڑتی گئی۔ موسیٰ کی سحر انگیز شخصیت اور ذہانت کی صرف میں نہیں بلکہ باقی ڈپارٹمنٹ کی تمام لڑکیاں اور لڑکے بھی گرویدہ تھے۔ میں نے بہت سارے مختلف حربے آزمائے لیکن ناکام رہی۔ موسیٰ کو جب خالہ کے نکاح کے بعد گھر واپسی کے لیے گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا تو میرے شیطانی ذہن نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو پا کر رہنا ہے، چاہے جو مرضی قیمت چکانی پڑے۔
بتاتی چلوں میری سگی خالہ تمہاری سوتیلی ماں میری ان تمام سیاہ کاریوں سے بری الذمہ اور مکمل طور پر بے خبر بھی ہے۔ میرا اپنی خالہ کو صرف موسیٰ کے بارے میں یہ بتانا کہ میں اسے بہت چاہتی ہوں۔ خالہ سنتے ساتھ ہی آگ بگولا ہو گئی تھی۔ خال نے مجھے ڈرایا دھمکایا کہ خبردار اگر میں نے تمہارے خاوند کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا، لیکن وہ بالکل بے خبر تھی کہ میرا شیطانی دماغ کس سمت سوچ رہا ہے۔ زوبی کو دوبارہ کھانسی کا دورہ پڑا۔ وردہ کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے چلی گئی۔ زوبی ہمت کرو پلیز، اس ادھورے سچ نے میری جان لے لینی ہے۔ مسلسل کھانسی پر وردہ کی ہمت جواب دے گئی۔ زوبی پلیز ہمت کرو، پانی پیو، کاش اس وقت میں آپ سے مل سکتی، میں ابھی پاکستان میں قیام پذیر ہوں۔ زوبی کی نحیف آواز گونجی۔ وردہ موسیٰ کے ساتھ ہی ہونا بھی؟ جی ہماری شادی ہو گئی ہے۔ شکر ہے شادی ہو گئی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس رب نے تم دونوں کو میرے شر سے محفوظ رکھا ہے، الحمدللہ۔ وردہ موسیٰ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، موسیٰ جیسا پاک دامن مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ وردہ اس تمام معاملے میں تمہارا اور صرف تمہارا موسیٰ بالکل بے قصور تھا۔ وردہ کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ شدت غم سے آنسو کی لڑیاں بغیر کسی تگدو کے معصوم گالوں کو بھگونے لگی۔ وردہ موسیٰ تمہارا تھا اور تمہارا رہے گا۔ اس پاک دامن مرد کی بہت قدر کرنا، ایسا مرد ہزاروں میں ایک ہے جو جوانی کی بہار میں بھی تنہا عورت کے دعوت نظارہ دینے پر بھی اپنی آنکھیں میچ لے اور اپنا دامن اس غلاظت اس دلدل سے بچانے کے لیے باگ کھڑا ہو، جو نہ محرم اور یا عورت کو دیکھ کر حواس باختہ ہو جائے اور اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے چھپائے۔ وردہ موسیٰ سکندر خان وہ مرد ہے جس کو زباریہ حسن نے سرعام اسی کے کمرے میں زنا کی دعوت دی تھی۔ میں وہ ظالم عورت تھی جو تم دونوں کی جدائی کا منصوبہ بنا کر آئی تھی۔ زوبی کا کانسنا پھر شدت اختیار کر گیا۔ یکدم کال کٹ گئی اور زوبی کے کال کٹنے کے ساتھ ہی وردہ کا دل بھی کاٹ کر لے گئی۔ ریزہ ریزہ ہوتے جذبات نے پچھتاؤ کی دلدل میں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کیا کر دیا ہے موسیٰ سکندر خان، میں نے کتنا ظلم کیا ہے؟ موسیٰ کیوں نہیں اس ظلم پر آواز اٹھائی؟ مجھے کیوں نہیں ڈانٹا؟ مجھے کیوں نہیں مارا موسیٰ؟ موسیٰ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی میرے ساتھ حسن سلوک اور محبت، اور میں ظالم وردہ جمال مرزا جس نے موسیٰ سکندر خان کے اعتبار کا خون کیا ہے۔ موسیٰ میں بہت بڑی ظالم ہوں، میں کتنی نافرمان بیوی ہوں۔ بد زبانی، نفرت، غصہ، ضد اور مقابلے بازی کیا برداشت نہیں کیا موسیٰ سکندر خان نے۔ میں نے تو موسیٰ کو اپنی صفائی میں کچھ بھی بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور جھوٹے بہتان کو بنیاد بنا کر محبت کرنے والے باکردار شخص کو دھتکارتی رہی۔ میں کتنی ظالم تھی، ایک اجنبی کی بات پر آنکھیں بند کیے اعتبار کر بیٹھی، اور وہ جو میرا اپنا تھا، میرا ہم سفر تھا، ایک اجنبی لڑکی کے چند جملوں کے عوض سارے رشتے ناتے توڑ آئی۔ وردہ کی برستی آنکھوں نے شدت اختیار کر لی، آنسو کی لڑیاں لڑک کر گلے میں لٹکی باریک چین کو تر کرنے لگی۔ وردہ تو جیسے جامد ہو چکی تھی۔ رخصتی کی پہلی رات سے لے کر موسیٰ کے قطر جانے تک کے مناظر آنکھوں کی پتلیوں میں گردش کرنے لگے۔ موسیٰ کی محبت پاش نگاہوں سے لے کر بے وقت کھانے پکوانا اور ہر وہ کام جس سے موسیٰ کو اذیت پہنچے میرا مشن اور مشغلہ تھا۔ موسیٰ سکندر خان میں تو معافی کے قابل بھی نہیں ہوں، کیوں برداشت کیا ہے مجھے؟ کون سی میرے میں خوبی ہے جو اتنا کچھ گزر جانے کے باوجود بھی مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے؟ پچھتاوے وردہ کے دماغ پر ہتھوڑے کے وار سے بھی زیادہ اذیت ناک ثابت ہو رہے تھے۔ میں کیا کروں؟ نہ جانے کتنی دیر سے خالہ بھی دستک دے رہی تھی، مگر وردہ بخار کی شدت میں بے صوت پڑی تھی۔ مجبوراً خالہ بھی بنا اجازت ملے کمرے میں آ گئی۔ وردہ بی بی آپ اٹھیں، صبح سے آپ کمرے میں ہے، ابھی تو شام کا کھانا بھی تیار ہو چکا ہے۔ خالہ بھی کے بات کرنے کے باوجود بھی وردہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ قریب آ کر پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وردہ آگ کی بٹی میں جل رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، بی بی تو شدید بخار میں جل رہی ہے، ہائے او میرے رب۔ موسیٰ صاحب نے تو مجھے خاص خیال رکھنے کا بولا تھا۔ خالہ بھی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، دوڑ کر نیچے سے پانی اور سفید لٹا لے آئی اور پٹیاں شروع کر دی۔ میرے مولا میری وردہ بی بی کو کچھ نہ کرنا، میرے رب میری فریاد سن لے، میں موسیٰ صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ خالہ بھی نے پٹیوں کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا دم بھی شروع کر دیا۔ وردہ بی بی اٹھے، پانی پیے، بی بی اٹھے، میں ڈاکٹر کو بلواتی ہوں۔ خالہ بھی کے دم اور 10 منٹ کی پٹیوں کی محنت سے وردہ نے آنکھیں کھول لی۔ اوہ لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا، میری بی بی جی نے آنکھیں کھولی ہے۔ خالہ بھی ساتھ ساتھ زاروں قطار رو بھی رہی تھی۔ بی بی جی اٹھے، پانی پیے، شدید نکاہت سے اٹھنے بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ خالہ بھی نے نہایت نرمی سے کانچ کی گڑیا کو اوپر اٹھایا اور خود سہارا دے کر پاس بیٹھ گئی۔ ایک ہاتھ سے پانی پلا رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے وردہ کی کمر کو سہلا رہی تھی۔ چند گھونٹ پانی کے بعد وردہ نے ہاتھ کے اشارے سے پانی کے گلاس کو پیچھے رکھنے کا اشارہ دیا۔ بی بی جی میں ابھی ڈاکٹر کو بلواتی ہوں، آپ ادھر آرام سے لیٹی رہے۔ وردہ نے بستر سے اٹھتی خالہ بھی کا ہاتھ پکڑ لیا اور گردن ہلا کر نفی میں اشارہ کیا۔
बीबी जी आपको शदीद बुखार है, आप तो बुखार से बेहोश हो पड़ी थी। साहिब आपको हमारे ज़िम्मे छोड़ कर गए हैं। आप हमारी मालकन ही नहीं हमारी बेटी की तरह भी है, बल्कि उससे भी अजीज़ है जी। वर्दा मुसलसल नफ़ी में गर्दन हिला रहे थे, फिर हाथ का इशारा किया। खाला भी इधर फर्स्ट एड बक्स है और उसमें तमाम बुनियादी अद्वियात पड़ी है, वो मुझे ला कर दे। वर्दा ने निकाहत भरे लहजे में इल्तिजा की और आंखें मूंद ली। बीबी जी बात मान जाए, साहिब को पता चला तो वो बहुत परेशान होंगे। खाला भी मुझे ये दवाई खाने दे, अगर आराम ना आया तो फिर डॉक्टर को बुलवा लेना। खाला भी आप क्या जाने, अब इस बीमारी का इलाज सिर्फ मूसा सिकंदर खान की मापी में ही पोशीदा है। गम से सोचते हुए वर्दा की आंखों में जली लग गई। बीबी जी आप सर मेरी गोद में रख के, मैं हल्का हल्का दबा देती हूँ। अरे नहीं खाला भी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप सारा दिन काम में मसरूफ रही है, अभी आराम करें। बीबी जी सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक आप कुछ बेहतर महसूस नहीं करती। मैंने इधर से 1 इंच भी नहीं हिलना है। वर्दा तो बिल्कुल डर से गई। बार बार मूसा का प्यार से पुकारना, अपनी नज़रों के हिसार में रखना दिमाग की तख्ती पर मुसलसल चल रहा था। खाला भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए थी। सर दबाने के साथ साथ वर्दा के कंधों को दबाना शुरू कर दिया। घंटों की मेहनत रंग ले आई। खाला भी अब बस कर दे, मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। जी बीबी माशाल्लाह, अभी बहुत फर्क है, पहले तो पेशानी आग की सी तपिश दे रही थी। खाला भी मैं ठीक हो जाऊँगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बीबी जी अब मैं आपके लिए दलिया बना कर ले आऊँ? सिर्फ सुबह से नाश्ता ही खाया है, सारा दिन बिना खाए ही गुजर गया है। हालांकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, जब होगी तो फिर बता दूंगी। बीबी जी आप तो ऐसे बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगी। आप मेरे पास बैठे और मुझे बताएं आपकी मूसा साहिब से कैसे मुलाकात हुई थी। अरे बेटी, रबीजुल जलाल बड़ा ही रहीम और करीम है, उसने मूसा साहिब की ज़िंदगी बचानी थी और हमारी रोज़ी लगानी थी, उसकी हिकमतें सिर्फ वही जाने। बेटी हम गरीब लोग कच्चे मट्टी के घरों के मकीन थे, ऐसे ही सर्दियों की तारीख रात थी, हम दोनों मियाँ बीवी सोने के लिए लेटे थे कि बाहर बहुत दूर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। हमारा घर चूंकि बाकी गांव से ज़रा हट कर था, इर्द गिर्द घने दरख्तों के झुंड और दूसरी तरफ हाली चकनी ज़मीन में बारिश के पानी से बनी काई थी। गांव में पता तो है, लोग मगरिब डलते ही अपने घरों के अंदर हो जाते हैं, बैरूनी आमदरफ्त न होने के बराबर हो जाती है। खाला भी आपका घर इधर से करीब था। अरे नहीं बेटी, इधर हमें तो हमारा रिज़्क उठा कर ले आया, और राज़िक जो ऊपर बैठा है उसकी तकसीम बहुत आला है, रोज़ी रोटी के ऐसे ऐसे ज़रिए खोलता है कि अकल तंग रह जाती है। हमने 2 दिन पहले अपनी बेटी ब्याही थी और दोनों मियाँ बीवी घर में उदास लेटे पड़े थे जब अल्लाह ने हमें मूसा साहिब की ज़िंदगी बचाने का ज़रिया बनाया। जैसे पहले बताया है कि अचानक किसी चीज़ के गिरने के शोर ने हमें चौकन्ना कर दिया। हम समझे शायद कोई चोर हमारे सहन में कूद आया है। कुछ देर इंतज़ार के बाद भी गिड़गिड़ाहट की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ पीछे और आगे की तरफ खींची जा रही हो। दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान थे, ऊपर से बारिश का जोर भी था। दिल सोने पे बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। बाकी इलाके की बिजली भी बंद हो चुकी थी। कुछ सोचकर मेरे घर वाले ने बोला कि लालटेन दो, बाहर देख कर तो आओ, आवाज़ें बहुत अजीब सी आ रही है। अगर चोर है भी तो हमारे पास क्या है जो चुरा कर ले जाएगा। मेरा जी न मानता था कि मैं उस अंधेरी तूफानी रात में अपने घर वाले को बाहर निकलने दूँ। इसी बहस में आधा घंटा गुजर गया। अंदर से हम दोनों नहायत परेशान थे। बहरहाल जब बारिश का जोर टूटा तो मेरे मियाँ ने मेरी एक न मानी और कमरे से लालटेन लेकर निकल खड़े हुए। ड्यूटी से बाहर झांका तो मंजर